سامعین و ناظرین کرام، احباب ذی وقار، آج کے جمعہ خطبہ جمعہ کے موقع پر میری گفتگو کا عنوان ہے کہ ہم زکوٰۃ، صدقات اور عشر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، جن لوگوں کو دے سکتے ہیں ان کو کس نے کہا ہے کہ ان کو دے سکتے ہیں، اور جن حضرات کو آپ عشر، زکوٰۃ اور صدقات کا مال دیتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، یہ قرآن حکیم میں سے اور احادیث مبارکہ میں سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اللہ جل مجدہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگ کے بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آئے گا اور آپ سمجھیں گے تو آگے پہنچانے کے لیے آپ اہل ہوں گے۔ احباب ذی وقار، عشر کا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کر دیا۔ زمین کے حساب سے آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی قسمیں بیان فرمائی جن کو ہم زکوٰۃ، عشر اور صدقات کا مال دے سکتے ہیں۔ یاد رہے، جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو آپ عشر بھی دے سکتے ہیں، انہی لوگوں کو آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی فرق ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے، عشر اور چیز ہے اور صدقہ اور چیز ہے، ان کا آپس میں فرق ہے، لیکن دینے کے حوالے سے یہ تقریباً سارے سیم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی حلال کمائی سے، اپنی محنت سے خود کسی دوسرے کو مالک بناتے ہیں۔ دینے میں زکوٰۃ بھی، عشر بھی، صدقہ بھی یہ ایک طرح کا، لیکن ان کا اعتقادی فرق ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اور مینر میں بیان فرمایا، عشر کو اور طریقے سے بیان فرمایا اور صدقہ کو اور طریقے سے۔ باقی چیزیں آپ کی معلومات میں ہیں تو میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو سورہ توبہ کی آیت میں نے پڑھی اس کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ سمجھ کے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جن لوگوں کو زکوٰۃ و صدقات اور عشر کا مال دیا جا سکتا ہے ان کی تفصیل اور ان کی قسمیں اللہ نے اپنے لا ریب اور بے عیب کلام میں بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، بے شک صدقات، زکوٰۃ اور فطرات ان لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں جو فقیر ہیں، جو مساکین ہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کرتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہے ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، ایسے لوگ جو کسی کے غلام تھے اور مکاتب نے ان کو مکاتب بنا دیا کہ اتنے پیسے دے دو تم آزاد ہو جاؤ گے، ان کے مالک کو پیسے دے کے ان کو آزاد کروانا، اس سلسلے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا والغارمین، ایسے لوگ جو کسی جینوئن وجہ سے مقروض ہو جائیں، جن پہ قرضہ چڑھ جائے، ان کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ و فطرات اور عشر کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور 6
چھٹی قسم، ساتویں قسم ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ جہاد کے لیے یا کسی اور نیک کام کے لیے اللہ کے راستے میں ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ و عشر کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ اور آخری اور آٹھویں قسم جو اللہ نے بیان فرمایا وابن السبیل، وہ مسافر جو اپنے گھر سے دور چلا گیا ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ و عشر کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اس کی میں نے تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کی وضاحت تھوڑی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 8 قسمیں جن کو آپ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ دے سکتے ہیں، یہ 8 قسموں میں ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن میں جو فقیر اور مسکین کا لفظ کہا ہے وہ بھی سمجھ آنا چاہیے، اور باقی قسمیں بھی۔ سب سے پہلے نادار، محتاج، جس کو ہم اپنی زبان میں فقیر کہتے ہیں۔ فقیر ایک قوم بھی ہے، لیکن وہ فقیر، وہ والا فقیر مراد نہیں ہے جو قرآن نے زکوٰۃ کے لیے فرمایا۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا فرق ہے، مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ہم اپنی سلیس اور آسان طریقے سے، کیونکہ ہم سارے کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، سمجھنے کی حد تک ہم اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ فقیر سے کون مراد ہوگا اور مسکین سے۔ اگر ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو پھر ہر ایک نے علیحدہ علیحدہ تعریف کی ہے۔ جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فقیر وہ ہوگا شریعت کی روح میں جو بندہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اس کے پاس ایک وقت کا موجود ہے، لیکن آگے اس کو جو ہے وہ لمبا سسٹم اس کے پاس نہیں ہے، بڑی مشکل سے اس کا سرکل چل رہا ہے، جو ضروریات زندگی ہیں، کھانا پینا ہے، دوائی ہے، کپڑے ہیں، گھر کا سسٹم ہے، وہ اس کے پاس ایک ٹائم کا ہوتا ہے اور اگلے ٹائم کا وہ تازہ بنا کے محنت مزدوری کر کے اگلے ٹائم کا بناتا ہے، تو اس کو شریعت فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین اس سے اگلا درجہ ہے کہ مسکین وہ ہوگا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ پھر سوال بھی کرے۔ ایک درجہ ہے سفید پوش مسکین کا اور ایک ہے فقیر مسکین کا۔ فقیر مسکین وہ ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے مانگے گا، اور ایک وہ سفید پوش مسکین بھی ہوگا جس کے پاس بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہوگا لیکن وہ سوال نہیں کرے گا، وہ بھی مسکین میں شامل ہوگا۔ تو دونوں قسم کے لوگوں کو، فقیروں کو بھی اور مسکینوں کو بھی، زکوٰۃ کا پیسہ جو سال کے بعد آپ دیں گے، عشر کا مال جو آپ ہر فصل میں نکالیں گے، اور صدقہ جو کسی بھی وقت آپ دے سکتے ہیں، یہ تمام قسموں کا مال ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اب رہے گی بات کہ ہمارے معاشرے میں ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ فقیر ہے اور یہ مسکین ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، یہ ہماری شریعت بولتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے خونی رشتہ داروں کو دیکھنا ہے۔ رشتہ داروں میں کون شامل، جن کو آپ دے سکتے ہیں ان میں کون شامل نہیں ہے رشتہ داروں میں؟ ان میں والدین شامل نہیں ہے اور اولاد شامل نہیں ہے۔ یعنی جن رشتہ داروں کو آپ صدقہ، عشر اور زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور پہلے رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو کن کو نہیں دے سکتے؟ اپنے والدین کو اور اپنی اولاد کو۔ زکوٰۃ، عشر اور صدقہ ان کو نہیں دے سکتے، باقی طرفین میں دیکھیں آپ کے بہن ہیں، چاچے ہیں، مامے ہیں، ان کے آگے اولادیں ہیں اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان پہ نظر دوڑائیں، جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس تک پہنچائیں۔ اس کے بعد آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا محلے دار ہے، وہ نادار ہے، وہ فقیر مسکین کے کسی تعریف میں آتا ہے، کیا آپ اس کو فقیر یا مسکین کی اس تعریف میں جو قرآن نے کی ہے، جو قرآن نے بتایا، اس پہ وہ صادق آتا ہے تو اس کے گھر تک پہنچے۔ شکر کریں ہمارے دور میں پہلے لوگ یہ ہوتے تھے کہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے پہنچایا جاتا تھا لوگوں کے پاس، ضرورت مندوں کے پاس۔ اب تو ہمارے دروازے پہ آ جایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی دیکھ، خصوصاً مدارس والے، مدرسوں والے حضرات وہ ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور ان تک پہنچایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک گناہ ان کی نیکی ہے کہ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ نہ آئے تو جیسے ہم غفلت میں ایسے ہی گزر جائے گی، بس دیا تو ٹھیک ہے، کوئی آ گیا تو دے دیا، نہ آیا تو
نہ دیا، ایسے غفلت میں زندگی گزر جائے گی اور مال جو دوسروں تک جانا تھا وہ نہیں پہنچا. تو ایک گنا تو ان کی نیکی ہے کہ وہ ہمارے پاس لینے آ جاتے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ جا کے دیں. ایک گنا ان کی نیکی ہے کہ وہ آ جاتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حساب کر کے جن جن لوگوں کو حقدار ہے ان تک ان کا حق ہو. ویسے ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حساب کر کے تو نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے واپس حساب سے مانگا ہے، بے حساب نہیں مانگا. یعنی جو چیز ہمارے اوپر لازم کی ہے وہ حساب کے ساتھ کی ہے، بے حسابی نہیں کی. لیکن دیا کیا ہے؟ حساب سے دیا ہے؟ نہیں، بے حسابہ دیا ہے. ہم نے حساب کر کے نہیں دیا کہ ایک دانہ ڈالے گا تو 100 ملیں گے، 150 نہیں ہوں گے. ایک دانہ ڈالے گا تو 50 نکلیں گے دانے سے، 100 نہیں ہوں گے. یہ اللہ نے حساب نہیں کیا. اللہ نے اس ایک سے 100 بھی نکالا، 150 بھی نکالا، 50 بھی نکالا، بے حسابہ. لیکن جب دیا تو اللہ فرماتا ہے ایک دانے پہ 20 ہی دینے ہیں یا 10 دینے. تو یہ اس کی مہربانی ہے. دیا اس نے بے حساب ہے، لیکن اس نے جب کہا ہے کہ اب تیری باری ہے، اب تیرے دل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سخاوت پہ آتا ہے، تو اب جب حکم فرمایا تو پھر حساب سے بھی کوئی حساب بھی نارمل ہے، اتنا حساب کے دیے جا سکتے. تو پہلی دو قسمیں فقیر للفقراء والمساکین، فقیروں، محتاجوں، ناداروں، غریبوں، بے کسوں، ان کو دو. مسکینوں کو جو میں نے، اور مسکین ہمارے ہاں ایک تعریف ہماری عرف عام میں بھی ہوتی ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے والدین فوت ہو جائے، یہ ہمارے عرف میں تعریف ہوتی ہے کہ یار مسکین اس کو کہا جاتا ہے جس کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو، یا جس کی ایک ہو ماں ہو باپ نہ ہو، یا باپ ہو اور ماں نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. تو یہ مسکین ہمارا اردو والا مسکین ہے اور ہمارے معاشرے والا. اس مسکین کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ اس مسکین کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس اس کے بیوی بچوں کے لیے، اس کی گزر اوقات کے لیے، اس کے رہن سہن کے لیے اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس پہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے. اس مسکین کی بات قرآن کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے دیں. تیسرا والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ وصولی کے لیے جاتے ہیں نا. اب ہمارے یہاں تو اسلامی نظام نہیں ہے، تو اسلامی نظام میں عامل ہوتے ہیں، اور عامل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ گورنر اور جو مقتدر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی فلاں فلاں کی ڈپٹی ہے، آپ نے فلاں فلاں علاقے سے زکوٰۃ وصول کر کے لانی ہے. تو اب ان لوگوں کو زکوٰۃ جو وصول کر کے لے آتے ہیں ان کو اسی زکوٰۃ کے مال سے ان کا جو سربراہ ہے، جو ان کا حکمران ہے، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے سکتا ہے. ان پہ لگتی ہے، ان کو لینا جائز ہے. یہ قرآن نے بیان کیا. اور چوتھا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ ایک ایسی شک ہے جس میں بعض علماء نے، تو اکثر علماء نے خصوصاً احناف کے نزدیک تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ شک منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اب اس پہ عمل نہیں ہے. لیکن بہرحال اسلام کے اوائل میں شروع میں ایسا لوگ ہوتے تھے کہ جو کہتے تھے کہ یار ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، ہم کیوں اسلام پہ چلیں، ہم کیوں اسلام کا کلمہ پڑھیں. اسلام میں ہمیں دیتا کہ الٹا جو مال ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو خرچ کرو. تو اللہ نے فرمایا یہ جو نئے مسلمانوں نے، یہ اے اللہ، اے میرے پیارے نبی، ان کو بھی دیتے رہو تاکہ یہ اسلام پہ پکے ہو جائے. یعنی ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ وہ اسلام کے ساتھ زیادہ لگ جائے، ان کو مال بھی زکوٰۃ کا عشر کا دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اب کی صورتحال تو نہیں. اب تو اسلام ماشاءاللہ بہت وسیع ہو چکا. اس وقت اسلام تو چند لوگوں میں تھا یا چند علاقوں میں تھا. تو بہرحال اب بھی کوئی ایسی شک بن جائے کسی علاقے میں، کوئی غیر مسلم اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرے، تو شروع میں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نئے نو مسلم شخص کی امداد کرے تاکہ وہ اسلام پہ پکا ہو. یہ مؤلفۃ قلوب، یہ ذرا ہمارے ہاں یہ شک یا یہ قسم نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. وہ پھر یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالک کی طرف سے مکاتب بنا دیے گئے کہ آپ اتنے پیسے ہمیں دے دو، اتنا مال دے دو، پھر آپ ہم سے آزاد ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی شک رکھی ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ، عشر اور صدقات دیتے ہیں تو اکٹھے کر کے اس کے مالک کو دے تاکہ اس کی گردن چھڑا دے. تو یہ بھی اس دور میں تھا جب غلام خریدے جاتے تھے اور جب غلام بیچے جاتے تھے. اس کے آگے والغارمین، یہ والا معاملہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے معاشرے میں تھوڑا بہت چل سکتا ہے. ایسے لوگ جو غریب تو نہیں ہوتے، اصلاً غریب نہیں ہوتے، نادار محتاج نہیں ہوتے، ان کی زمینیں بھی ہوتی ہیں، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے وہ قرض کے پہاڑ کے نیچے آ جاتے ہیں.
کوئی بیمار ہو گیا ایسا کہ اس نے جائیدادیں بیچ دی، اس کا بینک بیلنس ختم ہو گیا، اس کی جو ذرائع آمدن تھے وہ ختم ہو گئے یا محدود ہو گئے، یا کسی اور وجہ سے وہ قرض کے پہاڑ تلے آ گیا، اب اس کے قرض ختم کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کا قرضہ اتارا جا سکتا ہے۔ اور فی سبیل اللہ یہ مجاہد لوگ ہوتے ہیں جو جہاد کے لیے جاتے ہیں، ان کی امداد کرنا، ان کو اسلحہ خرید دینا، ان کو لباس دینا، ان کو ساتھ زادِ راہ دینا، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا، زکوٰۃ عشر کے پیسے سے یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ابن سبیل وہ جو گھر سے نکل پڑا ہو اور کہیں پہ سفر کرنے کے ارادے سے نکلا ہو، رستے میں اسے کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہو، چور ڈاکہ اس پہ پڑ گیا ہو، یا ویسے اس کا جیب میں مال ختم ہو گیا ہو، تو اس بندے کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی اور سفری اخراجات پورے کر سکے۔ تو ایک وہ صورتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں کہ ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ، عشر اور صدقات کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ پھر جو موجودہ دور میں اس میں تو عشر کے موقع پر زیادہ مدارس آ جاتے ہیں سامنے، تو مدارس تو کہیں پہ بھی قرآن کی اس آیت میں تو کہیں پہ بھی مدرسے کا نام نہیں آیا، لیکن یہ مدارس جو ہے یہ آخری دونوں جو شقیں ہیں فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ دونوں شقوں میں مدارس کے بچے شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی گھروں سے نکل کے تعلیم کے لیے دور دراز مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ، عشر اور صدقات کا پیسہ دے کر ان کی معاملت کر کے ان کا نظام زندگی چلا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم، اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اس نے حکمتوں کے تحت ہی ان لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دلوایا ہے تاکہ یہ بھی اس معاشرے میں ساتھ ساتھ چل سکے۔ اور یہ ایک حقیقی بات ہے کہ جب کسی مالدار کو زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے یا عشر کا حکم ہوتا ہے اور جب دیا جاتا ہے تو مالدار اپنی جیب سے نکالتا ہے تو یہ اس کے لیے مشکل عمل ہے۔ اب اس پہ جو صبر کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے پہ صبر کرتا ہے، دیتا ہے چونکہ نکال کے دیتا ہے اپنی جیب سے، اپنی خاص تجوری سے، جب یہ دیتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، خیر مال بظاہر کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی بلا حساب